تہجد کی نماز کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات کو تہجد کی نماز ضرور پڑھا کر، رات کو تہجد کی نماز ضرور پڑھا کر، تم سے پہلے یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کی عبادت یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور رات کی عبادت تہجد کی نماز یہ گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے، اور رات کی عبادت یہ تہجد کی نماز جسمانی بیماریوں سے روکنے والی ہے۔ سبحان اللہ، کتنے فائدے ہیں رات کی عبادت میں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم اس طریقے پر چلیں گے جو نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ نیک لوگوں کا کیا طریقہ تھا کہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ تو یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور جو بندہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا۔ پھر فرمایا کہ رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، کہ جب بندہ رات کو گرم بستر کو چھوڑ کر وضو کرتا ہے، پھر مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ گرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلی پر کھڑا ہوا ہے، تو یہ میرے عبادت کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے یہ بندہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو پسند بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا قرب بھی نصیب کرتے ہیں۔ رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور جب بندہ رات کو عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے، جو بھی خواہش کرتا ہے، جو بھی تمنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو، اس کی تمنا کو، اس کی دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ تو ہمیں رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور فرمایا کہ یہ رات کی عبادت گناہوں سے کفارہ ہو جاتا ہے۔ انسان سے دن بھر نہ جانے کبھی غلطی میں گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی خطان ہو جاتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر انسان گناہ کر لیتا ہے، لیکن جب رات کو اٹھ کر بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو معافی فرما دیتے ہیں۔ تو رات کی عبادت یہ گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا جس کے بارے میں ہم سب لوگ پریشان ہیں کہ رات کی عبادت جسمانی بیماریوں سے روکنے والی ہے۔ آج ہر دوسرا بندہ جسمانی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کبھی کوئی کسی کو کوئی کسی جگہ پر درد ہے، اور کوئی بندہ کئی قسم کی جسمانی ایسی بیماریاں ہیں جو بندے کو لگی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ رات کی عبادت جو ہے جسمانی بیماریوں سے روکنے والی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت ضرور کرنی چاہیے، اور رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جب سب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے اور ایک ہموار اور وسیع میدان کے اندر جمع ہو جائیں گے، یعنی میدان حشر میں جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی آواز لگائے گا، ایک پکار آئے گی، ایک آواز آئے گی کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو رات کو اپنے پہلو کو بستر سے علیحدہ رکھتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو راضی کرتے تھے، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ تو ان کی آواز سن کر ایک جماعت کھڑی ہوگی جس کی تعداد بہت کم ہوگی، اور ان کو حکم دیا جائے گا کہ تم اللہ کے حکم سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا اس کو حکم دیا جائے گا کہ بغیر حساب و کتاب کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر دوسرے لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم حساب و کتاب کے لیے جمع ہو جاؤ۔ تم ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تہجد کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، گناہوں سے کفارہ ہوتا ہے، جسمانی بیماریوں سے روکنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔